بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا۔ ناظرین السلام علیکم، صفا آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے جسے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نام دیا گیا ہے، اس پالیسی کے بارے میں ماہرین کے بڑے خدشات ہیں، اور خاص طور پر جو سنجیدہ ماہرین تعلیم ہیں اور جو مسلم اداروں کے ذمہ داران ہیں جن کی اس پہ گہری نظر ہے، ان لوگوں نے اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس پس منظر میں ایک بہت ہی مفید مشورہ سامنے آیا ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کا اگر نفاذ ہوتا ہے تو کس طرح ہم اس کے جو نگیٹو اثرات ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اور بچنے کے لیے شکل کیا بہتر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہترین مشورہ آیا ہے جناب مولانا ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب، جو مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور بڑا ہی مخلصانہ مشورہ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشورہ صفا آن لائن کے ناظرین تک پہنچے۔ ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ اگر میں بہت کم الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں خود ایسے بہت سے راستے بتائے گئے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے اس کے مضر اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر مولانا نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنا نصاب تعلیم خود بنائیں اور اس میں دینی چیزوں کو شامل کرتے ہوئے عصری نصاب تعلیم اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہو، اتنا زبردست ہو کہ جو موجودہ نصاب تعلیم ہے اس سے کہیں بہتر ہو۔ اگر ہم اپنا نصاب تعلیم خود بناتے ہیں تو ہم اس اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح نجی اسکول، پرائیویٹ اسکول کھولنے کے لیے اس میں اشارے دیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول مسلمان کثرت سے کھولیں، مختلف علاقوں میں، بلکہ ہر علاقے میں مسلمانوں کے اپنے پرائیویٹ اسکول ہو، اور اسی طرح نجی اسکول ہو، اور اس کے ذریعے سے ہی ہم تعلیمی پالیسی کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا کی پوری تحریر محترمہ سمینہ خان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ ضرورت تو پہلے سے تھی اور اب ناگزیر ہو گئی ہے کہ ہمارا اپنا قومی نصاب تعلیم ہو۔ بات سیدھی سی ہے کہ ہماری فکر ہم ہی کو کرنی ہے۔ دوسروں سے توقع رکھنے اور مانگنے والے ہمیشہ مانگتے اور آس لگائے ہی رہ جاتے ہیں، پھر انہیں بھیک کم اور محرومی زیادہ ملتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنا نصاب اور نظام بنایا وہ ملک اور قوم کو دینے والے بن گئے، پھر ان کے یہاں باریابی عزت بن گئی اور وہ ادارے ملک کا سرمایہ قرار پائے۔ ہمارے اگلوں نے یہ سوچا اور یہ کیا تھا اور اس کے نتیجے ملے اور بنے تھے۔ تب مکاتب کے جال نے بچوں کو عقیدہ و ایمان سکھایا تھا، مدارس کے پھیلاؤ نے شریعت کے ماہرین بنائے تھے، اور اسکولوں کے سلسلے نے زبان و مذہب سے آشنا رکھا تھا۔ یہ اہم کام تھا اور اس کے نتیجے موجود ہیں۔ تب ضرورت اور تھی، اب ضرورت کچھ اور ہے۔ اب حالات بھی بدلے، امکانات بھی دوسرے اور وسائل بھی نئے ہیں، تو اب کام پھر سے سوچنے اور کرنے کا ہے۔ اب ہمارے ماہرین دین غیروں میں اجنبی ہیں اور عصری اداروں میں شرک و لادینیت کی تیاری ہے۔ اب میدان عمل کھلا اور صلاحیتوں کا مقابلہ ہے۔ اب نظریاتی کا سامنا اور قابلیت کو منوانا ہے، اور اب قوم بھی تیار اور افراد کار بھی ہوشیار ہیں۔ تو اب متحدہ لائحہ عمل بنانے اور اپنا قومی فریم ورک اپنانے کا وقت ہے، کیونکہ ہمارا کام ہم ہی کو کرنا ہے اور ہمارا معیار ہماری قیمت بنائے گا۔ تو اپنی قومی تعلیمی پالیسی اپنی وسیع ضروریات، اپنے مذہبی فرائض اور اپنی ملکی حصہ داری کے مطابق ہوگی۔ اس میں عصری مضامین کا مقابلہ جاتی معیار ہوگا، اقدار اور کردار کا کارگر نمونہ ہوگا، تاریخ اور تاریخ سازوں کا سبق آموز پیغام ہوگا، مذہب کی
دی پختہ اور وابستگی کا انتظام ہوگا اور انسانیت کے لیے اسلام کے پیغام امن و خوشحالی کا پیکر تیار ہوگا۔ یہ فریم ورک دستور کی مذہبی، لسانی اور تعلیمی آزادی کی وسعتوں میں بنے گا اور ملک کے قوانین کی سہولیتوں اور گنجائشوں کی ممکنہ تشریح و تعبیر کے ساتھ طے پائے گا۔ پھر یہ فریم ورک ایک ڈھیلے نظام کے تحت گاؤں گاؤں اور محلہ محلہ زمین پر اتارا جا سکے گا اور تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ ابتدا سے بتدریج اعلیٰ تعلیم تک لایا جا سکے گا۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت اسکولوں اور نجی اداروں کے لیے دروازے زیادہ کھلے ہیں تو گنجائشیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں۔ تشریح تو الگ، سوچ اور ادارہ سے الگ ہوتی رہتی ہے۔ دروازہ کھلا ہے تو داخل ہونے والے اپنی ذہانت اور حکمت سے داخل ہوں گے۔ یہ کچھ سوچ ہے، کرنے کے کچھ کام ہیں، مشورے کے کچھ عنوان ہیں، اور جس طرح محلہ محلہ مکتب کھلے تھے، نجی محنت و خرچ پر مدرسے بنے تھے، ایسے ہی نجی اسکول، چھوٹی تعلیم گاہیں اور بتدریج بڑھتے ادارے بھی کھلیں گے۔ یہ ملت کی ضرورت ہے تو ملت جڑے گی، بڑھے گی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ اللہ راہ دکھائے اور کامیاب بنائے۔ خدا حافظ۔